بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 63A کے حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن۔ یہ وہ مشہور زمانہ آرٹیکل ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس صدارتی ریفرنس میں فیصلہ آیا اور اس فیصلے کی بنیاد پر حمزہ شہباز کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، اور جو نیا وزیر اعلیٰ تھا پرویز الہی، ان کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ ملا اس آرٹیکل 63A کے حوالے سے۔ یہ بیسیکلی 14ویں ترمیم میں 1997 میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے، بے نظیر کی جو پارٹی تھی، مل کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ جو 90s میں بار بار حکومت گرتی تھی اور حکومت گرا دی جاتی تھی، تو اس پر یہ تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ جی جو لوٹا کریسی اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پھر اس کے بعد 2010 میں جب 18ویں ترمیم یہ منظور کرتے ہیں زرداری اور نواز شریف، تب بھی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو بھی حکومت بنے گی وہ 5 سال پورے کرے گی اور لوٹا کریسی کا راستہ بند کیا جائے، تاکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ یا حکومت ہوگی نواز شریف کی یا حکومت ہوگی آصف زرداری کی، تیسری تو کوئی آپشن ہی نہیں تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ لوٹا کریسی کا دروازہ بند کیا جائے ہمیشہ کے لیے، اور جو لوٹا کریسی ہے اس کو کسی بھی صورت میں اب نہیں جگہ ملنی چاہیے۔ انہوں نے مزید اس کو سخت بنا دیا اور اس میں مزید امینڈمنٹس کر دیں، اور 18ویں ترمیم میں یہ 2010 میں ترامیم کی گئیں۔ یہ ہے جی کہ جب کوئی بھی شخص اپنی جماعت سے بے وفائی کرتا ہے یا اپنی جماعت کی جو پالیسی ہے، جو پارلیمانی پارٹی اس کی پالیسی سے اگینسٹ جا کے ووٹ کرتا ہے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا آن دی بیسز آف ڈیفیکشن۔ If a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house resign from membership of his political party or join another party، کہ اگر کوئی بھی شخص جو ایک ممبر ہے پارلیمانی پارٹی کا، جو ایک سنگل پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے ریزائن کر دیتا ہے دورانے، اگر وہ ابھی نیشنل اسمبلی کا چل رہا ہوتا ہے، سیشن چل رہا ہے، اور وہ ریزائن کر دیتا ہے، اپنی پارٹی چھوڑ دیتا ہے، وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیتا ہے فار ایگزامپل، تو وہ صرف پی ٹی آئی نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کی جو ممبرشپ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا۔ اب آپ نے آرٹیکل 63A کو دیکھنا ہے کہ یہ صرف وہ لوٹا کریسی نہیں ہے بلکہ اس میں اور چیزیں بھی ہیں، اور پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی میں ریزائن کرتا ہے ممبرشپ سے، پارٹی کی ممبرشپ سے، اور یا کوئی اور جماعت جوائن کرتا ہے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور وہ پارٹی وہ نہیں رہے گا، ممبر آف اسمبلی یا پارلیمنٹ نہیں رہے گا۔ آگے ہے بی، ووٹس۔ پہلا ریزائن کا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ دیتا ہے اور ابسٹینس فرام ووٹنگ، یا وہ ووٹ دیتا ہے یا اگر ووٹ ڈالنے کا کہا گیا ہے اور وہ ابسٹینس فرام ووٹنگ، یا وہ ووٹ ڈالنے سے رک جاتا ہے ان دا ہاؤس کنٹریری ٹو اینی ڈائریکشن ایشوڈ بائی دی پارلیمانی پارٹی۔ یہ جو چیز تھی کہ جی چودھری شجاعت نے خط لکھا ہے، تو وہ کہتے تھے جی کہ چودھری شجاعت کا خط ضروری ہے کہ اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا، لیکن آگے جو کہا جا رہا ہے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ پارلیمنٹری پارٹی وہی تھی جو 10 ممبران تھے کافلی کے، جنہوں نے پرویز الہی کو ووٹ دیا تھا۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوگی آپ کی آرٹیکل 63A میں۔ اگر آپ اپنی جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور جماعت کو جوائن کرتے ہیں، آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، آپ کی جو سیٹ ہے وہ چلی جائے گی، یا آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے مطابق ووٹ نہیں دیتے، یا جہاں ووٹ کہا جاتا ہے آپ وہ ووٹ وہاں نہیں دیتے، کسی اور جگہ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے ممبران ووٹ نہیں دیں گے، تو جو ووٹ دے گا وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے فلاں کو ووٹ دیں گے، جیسے پرویز الہی کو ووٹ دینا تھا، اور کوئی پرویز الہی کی جگہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، کیونکہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن تھی کہ فلاں کو ووٹ دینا ہے اور فلاں کو نہیں دینا۔ تو یہ دونوں ووٹنگ اور ابسٹینس فرام ووٹنگ، ان دونوں صورتوں میں وہ ڈسکوالیفائی ہوگا۔ کب؟ اب جب ریزائن کرے گا جماعت سے، پھر تو وہ تو فارغ ہو گیا۔ ووٹنگ اور نان ووٹنگ کا کب ہوگا؟ اگر پرائم منسٹر کے الیکشن یا چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا،
وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی بھی ہو سکتا ہے، مختلف جو چیف منسٹر کا بھی ہو سکتا ہے، اسپیکر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس، دونوں صورتوں میں۔ اور منی بل اور کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل، اگر تو آئین میں کوئی ترمیم کا بل ہے یا بجٹ پاس ہو رہا ہے، تو یہ 4 مواقع ایسے ہیں: الیکشن آف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، ووٹ آف کانفیڈنس اور نان کانفیڈنس، اور جو منی بل ہے اس کی اپروول کے وقت، جس کو بجٹ کہتے ہیں، اور آئین میں امینڈمنٹ کے وقت اگر کوئی اپنی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن سے ہٹ کے ووٹ دیتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ جمہوریت کیسی ہوئی کہ اس کی اپنی کوئی آزادانہ رائے نہیں ہے، باقی ہر معاملے میں، ہر بل میں، ہر قانون سازی میں وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ 4-5 ایسے جو کام ہیں یا مواقع ہیں جس پر اس کو آئین پاکستان نے روک دیا ہے کہ آپ اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے ہٹ کے ووٹ نہیں دے سکتے۔ ہی may be declared in writing by the party head to have defected from the political party and the party head may forward a copy of the declaration to the presiding officer، کہ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گا اور پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ اس کی ڈکلیریشن بھیج دیں گے اسپیکر کو جو پریزائڈنگ افسر ہوگا، اور وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا، اور الیکشن کمیشن اس کو طلب کر کے اس سے سوال جواب کرے گا۔ ایکسپلینیشن اس میں یہ ہے، اچھا، provided that before making the declaration the party head shall provide such member with an opportunity to show cause as to why such declaration may not be made against him، تو پہلے اس کو ایک شو کاز پارٹی ہیڈ جاری کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کو ڈکلیریشن بھیجے گا۔ پارٹی ہیڈ مینز اینی پرسن بائی وٹ ایور نیم کالڈ ڈکلیئرڈ ایز سچ بائی دی پارٹی، جس کو پارٹی اپنا ہیڈ بنا دے گی، چاہے وہ صدر کا نام اس کو دیا جائے، چاہے چیئرمین کا نام دیا جائے، کوئی بھی ہو، وہ پارٹی ہیڈ کہلائے گا آئین پاکستان کے، جس کو پارٹی یہ سمجھے گی کہ وہ ہمارا بڑا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے جو آئین پاکستان ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور آئین پاکستان یہ فرما رہا ہے کہ کب ڈیفیکشن ہوگی، اور اس ڈیفیکشن میں پھر آگے جو فردر چیزیں ہیں ان کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے۔ A member of a house shall be deemed to be a member of a parliamentary party if he, having been elected as a candidate or nominee of a political party which constitutes the parliamentary party in the house, or having been elected otherwise than a candidate or nominee of a political party has become a member of such parliamentary party after such election by means of a declaration in writing۔ اب یہ پارلیمانی جو پارٹی کا کنسیپٹ ہے اس کو بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ کب ہوگی اور اس میں کون کون ہوگا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کیسے منتخب کی جائے گی، اس کا ہیڈ کون ہوگا۔ اپان ریسیپٹ آف، اب یہ جو آرٹیکل 63 ہے یہ آگے پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اگر کوئی بندہ یہ شو کاز سامنے لے آتا ہے اور وہ یہ بتانے میں اپنی بونا فائڈلی شو کرتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ تھا کہ میں نے وزیر اعظم کے خلاف اس وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہیں دیا کہ وہ کوئی ریاست کے خلاف کوئی کام کر رہے تھے، وہ کوئی ایسے کام کر رہے تھے جو پاکستان کے لیے درست نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے ووٹ نہیں دیا، اور اگر وہ سیٹسفائی کر سکتا ہے تو پھر وہ سیٹسفائی بھی کرے گا، اور اس میں پھر پہلے 30 دن میں فیصلہ کرے گی الیکشن کمیشن، اور پھر اس کے بعد 3 ماہ کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوگا، اور جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا۔ اور اس میں ہاؤس سے مراد نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے، اور پریزائڈنگ افسر سے مراد نیشنل اسمبلی کا اسپیکر یا چیئرمین سینٹ ہے، اور اس میں جو امینڈمنٹس ہیں وہ پھر آرٹیکل جو 63A ہے اس میں لائی گئی ہیں، اور اس کے مطابق پھر چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، تو تب ہی جو اب یہ وہ 5-6 مواقع ہیں جس کی بنیاد پر کوئی بھی اپنی پارٹی سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ وہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن پر ووٹ نہیں ڈالے گا۔ پارٹی ہیڈ کا جو کام ہے یا ان کا اختیار شروع ہوگا آفٹر ووٹنگ، کس کو ووٹ ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا، اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی دے گی، اور پارلیمنٹری پارٹی ہی اس میں فیصلہ دے گی۔ یہ آرٹیکل 63A بڑا کلیئر ہے، ریزائن کی صورت میں بھی اور نان ووٹنگ کی صورت میں بھی یہ آرٹیکل 63A ڈیفیکشن کی بات کرتا ہے، ڈسکوالیفیکیشن آن دی بیسس آف ڈیفیکشن۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آرٹیکل 64 پر بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.